اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے تو وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ متفق علیہ۔ فائدہ: چہرے پر گوشت نہ ہونا یہ یا تو اشارہ ہے ذلت اور اپمان سے، یا بطور عقوبت یعنی سزا اور علامت گناہ کے واقعی ایسا ہوگا، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس میں سوال کرنے سے نفرت دلائی گئی ہے کہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں ذلت اور رسوائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اور سوال سے بچنے کا ذکر فرمایا، اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ بخاری یا مسلم یہ حدیث اسی باب میں پہلے بھی گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ بنا ضرورت کے سوال کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اس طرح اپنے کو جہنم کے انگاروں کا حقدار بنا لیتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جس مذہب نے بھیک کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے، اس مذہب کے ماننے والوں میں بھیک عام ہے۔ مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات سے یہ بے خبری یا بے نیازی افسوس کی بات اور لاحق ہزار ماتم ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا ایک عمل جراحی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنا چہرہ چھیلتا یعنی زخمی کرتا ہے، مگر یہ کہ آدمی بادشاہ سے ایسے معاملے میں سوال کرے کہ جس کے بنا چارہ نہیں۔ ترمذی حسن صحیح۔ فائدہ: حاکم یا بادشاہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حقدار امداد ہے تو بیت المال کی طرف رجوع کرے، جو ایک اسلامی مملکت میں اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے ضرورت مندوں کی کفالت کا اہتمام کیا جا سکے۔ اگر یہاں تک رسائی نہ ہو تو نہایت ضروری حالات و معاملات میں دوسروں سے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔